شہادت کا ادا کرنا ضروری ہے۔ شہادت کو چھپانا یعنی گواہی کو چھپانا گناہ قرار دیا گیا۔ ولا تکتموا الشہادہ، شہادت کو مت چھپاؤ۔ جو شہادت کو چھپائے گا وہ گویا کہ ناجائز امور میں مبتلا ہو رہا ہے، گناہ گار ہے۔ شہادت کو چھپانا جرم ہے، شہادت کو چھپانا گناہ ہے۔ شہادت یعنی گواہی، یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے جب ہم کسی کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، مشورہ کسی کے بارے میں دینا ہو کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ایسا کر لیا جائے، یہ ہماری رائے ہے، تو یہ مشورہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتی ہے وکالت، کہ ہم اپنے طرف سے حکومت کو ان چیزوں کا وکیل بناتے ہیں کہ ہمارے کام یہ کرے گا، ہمارے کام یہ کرے گا، یعنی اپنے کینڈیڈیٹ کو ہم وکیل بنا رہے ہیں کہ حکومت سے سارے کام ہمارے یہ کرائے گا، یہ ہمارا وکیل ہے۔ کسی کے بارے میں ہم رائے دے رہے ہیں کہ یہ واقعی امانت دار ہے، یہ قابلیت رکھتا ہے کہ ہمارے سارے کام یہ کر سکتا ہے، تو اس بات کی شہادت دے رہے ہیں۔ اور جو قابل ہے، امانت دار ہے، قابلیت رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں شہادت دینا کہ ہاں یہ اس لائق ہے، ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں، تو یہ شہادت دینا ہے۔ شہادت دینا اور اس کا وکیل بننا کہ ہاں ہم اس کے وکیل ہیں، ہم اس کی وکالت کر رہے ہیں، ہم اس کی وکالت کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا وکیل ہے، کہ یہ ہمارے کام، ہماری جو پریشانیاں ہیں حکومت تک پہنچائے گا اور ہمارے کام آسان کرائے گا، یہ ہمارے کام کرائے گا، اس لیے ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ یہ وکالت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جس کے حال و احوال سے آپ واقف ہیں، جس کے اخلاق سے آپ واقف ہیں کہ بددیانتی نہیں کرتا، دیانت دار ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، با اخلاق ہے، بد اخلاق نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اس کا کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا کیسا ہے، حکومت کا درد رکھتا ہے اور اسی طریقے سے ماتحتوں کا درد رکھتا ہے، رعایا کا درد رکھتا ہے، کوئی پریشان حال ہو اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ ہاں واقعی ایسا ہے، تو آپ اس کی رائے دے رہے ہیں، آپ کی شہادت دے رہے ہیں، آپ اس کو وکیل بنا رہے ہیں۔ تو اپنے کینڈیڈیٹ کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے، حیثیت اس کی کیا ہے، با اخلاق ہے، بد اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، جھوٹ بولتا ہے نہیں بولتا، اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس سے بچیں، جو سچ بولتا ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، دیانت دار ایماندار ہے تو اس کو آگے بڑھائیں، اور جو بد دیانت ہو، امانت میں خیانت کرنے والا ہے، تو ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ دور رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر تو ہم سب سے بہتر کو ووٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے جب نظر دوڑائی تو سارے بد دیانت نظر آئے، سارے جھوٹے نظر آئے، سارے خیانت دار نظر آئے، تو کیا کریں؟ تو اس میں یہ دیکھ لو کہ کم سے کم کون ایسا ہے جو ان گناہوں میں کم سے کم ملوث ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کون ایماندار ہے، زیادہ سے زیادہ اخلاق کس کے اچھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی ایماندار نہیں ہے، سب کی سب جھوٹے ہیں، تو برابر تو ہوں گے نہیں سب جھوٹے، کوئی جھوٹ بولنے میں آگے نکل جائے گا، کوئی جھوٹ بھی کم رہے گا، کوئی مدد کرے گا، کوئی زیادہ مدد کرے گا، کوئی کم کرے گا، کوئی آپ کے احوال کی خبر حکومت تک پہنچائے گا، کوئی نہیں پہنچائے گا، کوئی کم پہنچائے گا، کوئی زیادہ پہنچائے گا، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ہمیں جب کینڈیڈیٹ کئی سارے اکٹھے ہو جائیں، کئی سارے ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ان میں سے زیادہ بہتر کو آگے بڑھانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمان ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تب بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ اس کا خیال رکھیں کہ اگر غیر مسلم بھی ہے تو امانت دار ہے یا نہیں ہے، دیانت دار ہے یا نہیں ہے، اور اس کے اندر وہ قابلیت ہے یا نہیں ہے کہ یہ ہمارے مسئلے حل کرا سکتا ہے نہیں کر سکتا، پھر وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اگر مسلمان ہے پھر اس کے اندر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے نہیں ڈرتا،
قیامت کے دن سے ڈرتا ہے نہیں ڈرتا؟ آخرت کا یقین ہے رکھتا نہیں رکھتا؟ اگر آخرت کا یقین نہیں رکھتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، تو وہ مسلمان کیسا کرے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، جس کو قیامت کے دن کا ڈر ہے، تو اس کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ مجھے آخرت کے اندر رب ذوالجلال کے سامنے جب میں پیش ہوں گا تو مجھے اپنے ایک ایک وقت کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ میں نے جو حکومت سے میرے پاس آیا ہے، میرے پاس جو بیت المال ہے، میرے پاس جو رقم آئی ہے، وہ رعایا کے خرچے کے لیے آئی ہے، رعایا پر خرچ کرنے کے لیے آئی ہے، اس پر میری جیب کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جب وہ حکومت کے نظام کو سمجھے گا، کب سمجھے گا؟ جب اس کے اندر آخرت کا ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہوگا۔ لیکن جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، قیامت کے دن کا خوف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونے کا خوف نہیں ہے، تو وہ چاہے کیسے ہی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حکومت سے بھی مال لے گا، وہ بھی اپنی جیب میں رکھے گا، اور تم سے بھی کچھ ٹیکس وصول کرے گا، وہ بھی اپنی جیب میں رکھے گا، وہ دونوں طرف کا مجرم ہوگا۔ لیکن اگر وہ رعایا کی مدد کرنے والا ہے، ایماندار نہیں ہے، یعنی ایماندار سے مراد ایمان والا نہیں ہے، غیر مسلم ہے، جب غیر مسلم ہے تو اس کا اللہ پر تو بھروسہ ہے نہیں، لیکن پھر وہ کسی مذہب کو ماننے والا ہو، لیکن دیانتدار تو ہوگا، ایماندار تو ہوگا۔ ایماندار کے اعتبار سے مطلب کہ وہ ایمانداری سے حکومت کا پیسہ جب حکومت سے جس فنڈ کے لیے آیا ہے، جس کام کے لیے آیا ہے، اس کو اسی کام میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ تو اگر اس طریقے کا ہے تو اس کو آگے بڑھایا جائے، اس کو آگے بڑھا دیا جائے اور اس کی مدد کی جائے، اس کے بارے میں شہادت دی جائے کہ ہاں یہ اس لائق ہے کہ قوم کی خدمت کر سکتا ہے، اس کے بارے میں رائے دی جائے، اس کی کفالت کی جائے، اس کی وکالت کی جائے، اس کی وکالت کی جائے، یعنی اس کو وکیل بنایا جائے کہ ہاں یہ اس لائق ہے کہ ہمارے کام، ہماری قوم کے کام، ہمارے محلے کے کام، ہمارے علاقے کے کام سارے کے سارے اس سے حل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے حق میں ووٹ دیا جائے۔ ووٹ دینا بہت ضروری ہے۔ ووٹ کی حیثیت، شرعی حیثیت یہی ہے کہ شہادت کی ہے، تو ہمیں شہادت بھی دینی ہے کہ یہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ اس لائق ہے، اس کے اندر ایک قابلیت ہے کہ یہ حکومت کے طرف سے جتنے احکام ہمارے لیے ہوں گے وہ اچھی طریقے سے ادا کرے گا، جتنے ہمارے معاملات ہیں، ہماری جو دقتیں پریشانیاں ہیں، ان سب کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، ہمارے مسائل حل کرے گا۔ تو اس طریقے سے اس کی حق میں شہادت دینا ہے اگر وہ لائق ہے، اور اسی کے بارے میں مشورہ دینا ہے اگر وہ لائق ہے، اور ایسے ہی اس کے حق میں وکیل بننا، ووٹ دینا گویا کہ وکیل بننا کہ ہاں ہم اس کی وکالت کرتے ہیں، یہ ہمارا وکیل ہے کہ یہ ہمارے فیصلے، ہمارے معاملات حکومت کی نظر میں رکھے گا۔ ہم تو جا نہیں سکتے اسمبلی، لیکن اسمبلی یہ جائے گا ہماری طرف سے، سارے ہماری پریشانیاں وہاں رکھے گا، تاکہ ہماری جو معاشرت ہے، ہمارے جو سماج ہے، ہمارے اندر جو برائیاں پھیلی پڑی ہیں اس کو ختم کرے گا، اور ہمارے سماج کو کسی طرح کی ترقی دے گا، ترقی کے برابر لے جائے گا۔ ایک ہوتی ہے حیثیت بیعت کی، ووٹ کی شرعی حیثیت، شہادت، وکالت، سفارش، شفاعت، ایسے ہی سفارش ایک ہی چیز ہے، اور ایک ہے مشورہ، اور اسی کے ساتھ ہے بیعت۔ بیعت کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا، تابع ہونا کہ ہاں آپ جو کہیں گے وہی صحیح ہے، لیکن اب ہاتھ پہ ہاتھ حکومت کے جو حاکم ہے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ بھائی لوگ بہت ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے، تو خط و کتابت کی جائے، خط و کتابت کے ذریعے سے ہم آپ کو امیر بناتے ہیں، یہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، کیونکہ سارے لوگوں کے خط کون پڑے گا اتنے سارے۔ تو اس کی یہ شکل ہے کہ جو الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں سب کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا کہ سب اپنے اپنے ووٹ دو جس کے حق میں چاہتے ہو۔ تو یہ بھی ایک بیعت ہی ہے ایک قسم کی۔ بیعت کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہاں ہم اس کو اپنا حکمراں تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں جو فیصلے کرے گا وہ صحیح کرے گا۔ امیر ہونا، قوم کا حاکم ہونا بہت ضروری ہے،
جس قوم کا کوئی حاکم نہیں ہوتا، جس کا کوئی رہبر نہیں ہوتا، تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب تم سفر میں 3 آدمی ہو، کم سے کم 3 آدمی ہو، سفر میں جا رہے ہو، تب بھی کسی کو ایک کو امیر بنا لو، تب بھی کسی کو امیر بنا لو۔ امیر ہونا بہت ضروری ہے، اور جو امارت کے بغیر، امیر کے بغیر کوئی جماعت چل رہی ہے یا کوئی کام ہو رہا ہے بغیر کسی سربراہ کے، بغیر کسی قوم کے رہبر کے، تو جب قوم بغیر رہبر کے ہو رہا ہے قوم کے، تو وہ قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے، گویا کہ وہ تباہی بربادی کے دہانے پر جا رہی ہے۔ بہرحال کوئی بھی ہو، حاکم ہونا بہت ضروری ہے حکومت کے لیے، حکومت بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے حکومت ضروری ہے، تو حکومت کے اندر ہمیں نظام ہمارے لیے بنایا گیا ہے کیا؟ ووٹ کا، تو ہمیں ووٹ دینا ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں۔ اب دیکھو جو الیکشن آ رہا ہے اس کے اندر اس کو ضروری سمجھیں، اس کی حیثیت کو پہچانیں۔ ہم لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں دنیا کی رسم، دنیا کی رسم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی بھی جیتا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بھی جیتا ہمیں کیا پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں جو گناہ گار ہے، ایسے شخص کے حق میں ووٹ دیتے ہیں جو ظالم ہے، ایسے شخص کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں جو خیانت کرتا ہے، ایسے شخص کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے، ایسے شخص کے حق میں ووٹ دیتے ہیں جو لوگوں کے رعایا کا خون چوستا ہے، تو ایسے شخص کے حق میں اگر ووٹ ڈالتے ہیں تو جو کام وہ کرے گا، یعنی جتنے ظلم وہ کرے گا، جتنے گناہ وہ کرے گا، ان سب گناہوں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، آپ کا بھی حصہ برابر کا ہوگا۔ اس لیے جب ووٹ ڈالنے جائیں تو اس بات کا خیال کریں کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ لائق ہے نہیں ہے کہ ہمارے کام آ سکے، امانت دار ہے نہیں ہے، وہ تحقیق کریں، اس کے بارے میں آپس میں مشورہ کریں کہ کون کس کو لائق سمجھا جائے، کس کے بارے میں زیادہ بہتر رائے سمجھی جاتی ہے، کس کے بارے میں زیادہ رائے اکٹھی ہوتی ہیں، جمع ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال مرد عورتیں بھی پردے کے ساتھ جائیں اور ووٹ ادا کریں، اپنا ووٹ دیں۔ ووٹ دینا بہت ضروری ہے، ووٹ ڈالیں گے حکومتیں قائم ہوگی، حکومتوں کے تختے تبدیل ہوتے ہیں ایک ایک ووٹ سے، ایک ایک ووٹ سے حکومتیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں، ایک ایک سیٹ سے حکومتیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہمارے ووٹ ڈالنے ایک ووٹ سے کیا ہو جائے گا، 50% ووٹ ڈالنے گئے، 50% نہیں گئے، تو 50% جنہوں نے ووٹ ڈالا تو وہ تو انہوں نے اپنی رائے رکھ دی، لیکن جس نے ووٹ نہیں ڈالا تو اگر کسی اور کی حکومت بن گئی جو ظالم ہے، اس ایسے شخص کی حکومت بن گئی، ایسے شخص کو پارلیمنٹ میں بھیج دیا گیا جو خیانت کرنے والا ہے، تو جو لوگ ووٹ ڈالنے والے تھے وہ تو محفوظ رہیں گے کیونکہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالے تھے وہ اپنے گھر بیٹھے تھے، اس کی حیثیت کو نہیں سمجھا، اس کی وقار کو، اس کے احترام کو نہیں سمجھا، اس کی حیثیت کو کچھ نہیں سمجھا، رائے گا کر دیا، تو جب ووٹ نہیں ڈالا تو گویا کہ جس ظالم حکمراں جو مسلط ہوا ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیونکہ اگر یہ بھی اپنا ووٹ کسی ایماندار کے حق میں ڈال دیتے تو ایماندار تجویز کیا جاتا، کیونکہ ہمارے یہاں پر جو جمہوری حکومت ہے تو جمہوری نظام ہے، جمہوری نظام کی بدولت یہ ہوتا ہے کہ سب کی رائے ایک جیسی ہوتی ہے، ایک جیسی مطلب تعداد شمار کی جاتی ہے، کتنے لوگ ہیں اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں، ورنہ اسلامی نظام کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک آدمی کی رائے ہزاروں لوگوں کی رائے کے برابر ہو سکتی ہے۔ کوئی اہل ہے، ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون رائے دینے کا اہل ہے اور کس کے بارے میں رائے دی جا رہی ہے وہ بھی اہل ہے، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب جمہوری حکومت ہے تو اس میں تعداد شمار کی جاتی ہے، کتنے لوگوں نے رائے دی ہے، چاہے ایک آدمی 1000 کے برابر رائے دینے والا ہو، ایک ہی شمار ہوگا، ایک ہی شمار ہوگا۔ تو اس لیے ہر شخص کو جس کا ووٹ بن گیا ہے، نہیں بنا ہے تو بنوانے کی کوشش کریں، اور جس کا بن گیا ہے وہ ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں، اور جب ووٹ ڈالیں تو اس کا خیال کریں کہ ہم ایماندار کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں یا غیر ایماندار کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ یعنی جب ووٹ ڈال رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں جس کو، وہ امانت دار خیانت دار میں سے کیا ہے؟ اگر امانت دار کو ڈال رہے ہیں، ووٹ شہادت دے رہے ہیں اس کے حق میں، تو گویا کہ آپ اس کو مضبوط بنا رہے ہیں، آپ وہ جتنے بھی کار خیر کرے گا تو اس میں آپ کو ثواب ملے گا، اس کو اس کو جو نیک کام کرنے پہ ثواب ملے گا، آپ کو بھی برابر کا ثواب ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ آپ نے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ اور اگر ہمارا ووٹ کسی ظالم کے حق میں گیا تو ظلم کرنے والا جتنا ظلم کرے گا اس کو جتنا گناہ ملے گا، تو ہمارے اوپر بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا ہم نے اس کو آگے بڑھایا ہے۔
اس لیے ووٹ کی حیثیت کو سمجھیں اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر خود بھی ووٹ ڈالیں، اپنے جو ملنے جلنے والے ہیں دوست احباب ہیں ان کو بھی آگے بڑھائیں، ان کی ذہن سازی کریں، ان کے دماغ کو کشادہ کریں، ان کو سمجھائیں کہ ووٹ کی حیثیت کیا ہے، ووٹ کی حیثیت کو سمجھیں اور خود بھی سمجھیں اور محلے والوں کو بھی سمجھائیں۔ اور ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے پہلے کے مقابلے میں۔ پہلے جو زمانہ تھا اسلامی نظام چلتا تھا، ہمارے ہندوستان میں بھی چلا ہے اور دیگر ملکوں میں بھی چلتا ہے، تو وہ بادشاہی نظام چلا کرتا تھا۔ آج بادشاہی نظام نہیں، آج جمہوری نظام ہے۔ تو جمہوری نظام کے اندر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو حیثیت کو سمجھیں اور اپنی اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی الیکشن کا دن ہے اس کے اندر سبھی حضرات شریک رہیں اور اپنی میٹنگ ہو جو اس میں بات رکھیں، جو مناسب سمجھیں، جس کے حق میں فیصلے بہتر ہوں اس کو رائے آگے بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اندر یکجہتی توفیق عطا فرمائے، یکجہتی کی اور اتحاد عطا فرمائے تاکہ ہمارا کینڈیڈیٹ آگے بڑھے۔ اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔